پھر اپنے انداز گفتگو سے اسے روکا جائے. ہاتھ سے نہیں روک سکے نا تو زبان سے روکا جائے، سمجھایا جائے. سمجھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، ہر بندے کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی اتنی، ہر بندے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، بولنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہر بندہ نہیں سمجھا سکتا. تو ایسی جگہ ہے جہاں آپ سختی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکے، زبان کے ساتھ روکے نہیں روک سکے. تیسری صورت ہے پھر ان سے جدا ہو کے دل میں برا جانے. تو خود اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دنیاوی مطالب کی خاطر ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں ہیں لیکن ہم تو اس مقصد کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ بھی منافقانہ عمل ہے، وہ مقصد نہیں اور یہ مقصد، جماعت تو وہی ہے. تو یہی چیز سمجھائی گئی کہ اس طرح نہ کریں. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ انکم اذا مثلہم، کیونکہ تم بھی انہی کی مثال ہوگے. قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح سے تعلق رکھو گے تو انکم اذا مثلہم، کہ تم بھی انہی کی مثال ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا دل صاف بھی ہے نا، لیکن جب اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑو گے ایک وقت آئے گا کہ تم انہی کے جیسے ہو جاؤ گے. جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ ہے. ہم جتنے بڑے مضبوط ہوں، ہم قرآن سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں. ہم اللہ کے فرمان کے آگے کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. دوسرا، جب یہ بات ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ بھی دیکھ لو اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے منافقین کو بھی اور کافرین کو بھی، فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر سب کے سب کو، مطلب سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا جہنم میں ڈالے گا، سب کو جہنم میں جمع کرے گا. تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی، کیونکہ فرمایا انکم اذا مثلہم، انہی کی مثال ہو، تو پھر سب کو اللہ جہنم میں جمع کرے گا. اس لیے روکا کہ بھئی تم بچو، جو ان سے بچ جائے گا وہ کامیاب ہے اور جو نہیں بچے گا وہ جائے گا. اس آیت سے دوستی، تعلق، صحبت، محفل، یہ تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس حوالے سے تذکرہ کیا گیا. بہت ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ ان چیزوں سے روکا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ صحبت جو ہے، تعلق جو ہے، دوستی جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے. اس کی مثال سمجھائی گئی. فرمایا کہ ایسا ہے جیسا ایک خوشبو والا ہو، مشک والا، اور دوسرا ہو آگ دہکانے والا. دونوں صحبت ہے نا، اچھی اور بری، دونوں کی مثال دی. ایک صحبت ایسی ہے جیسے خوشبو والا ہو، مشک والا ہو، اور دوسرا ہے آگ دہکانے والا. جو اچھا دوست ہے نا، خوشبو والا، یا تو ایسا ہے کہ وہ دوستی میں تمہیں تحفے میں دے دے گا خوشبو، یا تو ایسی دے دے گا تحفے میں، یا ایسا ہوگا کہ تم قیمت دو گے، پیسے دو گے اور اس سے خرید لو گے. دو چیزیں ہو گئی، یا تو وہ تحفے میں اہم ہی دے دے، یا پھر یہ کہ تم سے پیسے لے اور پھر تمہیں دے. دو صورتیں. فرمایا اگر یہ دونوں کام نہ کرو تب بھی جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو تو آئے گی. تو تب بھی خوشبو تو لے لی نا، خوشبو تو ملی نا، جتنی دیر پاس بیٹھے خوشبو محسوس کرتے رہے. اور یہ کہ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دیر تمہارے اندر سے، کپڑوں سے وہ خوشبو آتی رہے گی، کیونکہ تم خوشبو والی جگہ پر، خوشبو والے بندے کے پاس بیٹھے رہے. دوسری چیز ہے آگ دہکانے والا. اس کے پاس بیٹھنے سے صرف یہی ہوگا کہ چنگاریاں ہی آئیں گی، اور چنگاری نہ بھی لگی تب بھی دھواں اور آگ کی گرمی تو لگی. تو دونوں صورتوں میں نقصان ہی ہے. چنگاری لگے تب بھی، بگر نہ گرمی ہو تب بھی نقصان ہی ہے. اور نیک بندے کے پاس، اچھے لوگوں کے